اتنا تھا کہ بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر صدیق اکبر کی جان چلی گئی تو ہم اس کا بدلہ آپ سے لیں گے، عتبہ بن ربیعہ سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ پورا دن گزر گیا، صدیق اکبر ہوش میں نہیں ہے، اور جب شام کا وقت آیا تو صدیق اکبر کو کچھ ہوش آیا۔ تو صدیق اکبر کو جب ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ان کے قبیلے والوں نے اور ان کے جو آئے تھے وہاں ملنے، انہوں نے غصہ کرنا شروع کر دی کہ صدیق تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنی حالت تو دیکھ، بچنے کی تیری حالت نہیں ہے، کیا پتا کس وقت تیری جان نکل جائے، تو ابھی بھی حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ان کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتا، جب تک میں ان کو دیکھ نہیں لیتا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو جو ان کے لوگ تھے قبیلے والے، انہوں نے انہیں سمجھایا اور ان کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ جب ٹھیک ہو جائے تب جا کر صدیق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لینا، اور انہیں کچھ کھلاؤ۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، اور جب شام کا وقت ہوا، جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تو صدیق اکبر نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ان کی والدہ، وہ سہارا لے کر، اپنا سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صدیق کے سامنے جھک گئے اور انہیں اپنے گلے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صدیق اکبر کی حالت کو دیکھ کر۔ اور صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے میری والدہ کی دعا کیجئے، اپنی حالت اتنی کہ چل بھی نہیں سکتے، اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کی فکر کہ یا رسول اللہ سے کہیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ان کو جب دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کہ ان کے اسلام لانے سے ایمان کو قوت ملے گی، تیری جو تو نے مجھے کام دیا ہے اس میں قوت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی اور جمعرات کے دن یہ دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی صدیق اکبر۔ جب مسلمان ہوئے، جب نبوت ملی، فوراً آ کر کلمہ پڑھا، اور جس دن مسلمان ہوئے اسی دن شام کو 6 آدمیوں کو مسلمان کر کے انہیں کلمہ پڑھا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ، میری آج کی جب کمائی یہ آپ کے قدموں، 6 لوگوں کو مسلمان کر کے حضور کے پاس حاضر کر دیا۔ جب ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو یہ ایک بڑھیا کے دروازے پر گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ کہا مجھے اس شخص سے کوئی خدمت نہیں چاہیے جو خدمت کرنے کے لیے پہلے اپنی شہرت، اپنا نام بیان کرے۔ ایک شخص آتا تھا میرے پاس اور وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو میں اس سے پوچھتی تھی کون؟ تو وہ کہتا تھا خادم ہوں، آپ کا کام کرنے آیا ہوں۔ اور وہ آتا تھا، آ کر میرے کپڑے بھی دھوتا تھا، مجھے روٹی بھی بنا کر دیتا تھا، اور جب وہ سارے کام کر رہا ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔
میں آرام سے بیٹھی رہتی تھی، وہ میرے سارے کام کرتا تھا، اور جب سارے کام کر کے فارغ ہوتا تو رو کر کہتا تھا کہ اماں اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ اماں تجھے پتا ہے کہ وہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا نام تو پتہ نہیں ہے، اس نے کبھی مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ تو صدیق اکبر کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ بڑھیا نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا اماں تو اس کا نام نہیں جانتی، تجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اس کا نام جانتا ہوں، وہ آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا، وہ اپنے یار کے ساتھ سو گیا ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اماں اس کا نام صدیق اکبر تھا، جو پہلے خلیفہ تھے، جو پہلے امیر المؤمنین تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہے، جس کو جبریل علیہ السلام تشریف لائے غزوہ احد کے موقع پر، کہا یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق سے پوچھو کہ اپنے رب پہ راضی ہے یا نہیں۔ اللہ جس کو سلام بھیجے، جس کے بارے میں پوچھے کہ مجھ پہ راضی ہے یا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اماں کل قیامت کے دن میری اللہ کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ یہ تھا ان کے اندر خوف۔ آج ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو، اس کے دل کے اندر اتنا خوف ہے۔